اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کریم عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات کو لوٹنے اور اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا بہترین احترام اس کے روزے رکھنا، تراویح ادا کرنا، نیکیاں کرنا، نفلی عبادات میں کثرت کرنا، یہ سب چیزیں ماہ رمضان کے احترام میں شامل ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی بہت سی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں، تو ہم نے ماہ رمضان میں برکات رمضان کریم کے نام سے ایک یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ روزانہ ماہ رمضان کی فضائل، ماہ رمضان کی برکتیں اور روزوں کے اہم مسائل جو ہے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آج میں برکات رمضان کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو برکت والا ہے، رحمت والا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ تو یہ بھی اسی مہینے کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ شب قدر بھی نصیب ہے، اور یہ ماہ مبارک جو اپنے اندر بے شمار لاتعداد برکات کو سمیٹے ہوئے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں روزے فرض کیے اور رات کے قیام کو ہمارے لیے نفلی بنایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں نفلی عبادات یا نفلی اعمال کر کے قرب الہی حاصل کرتا ہے، تو اس کا نفلی کام یا نفلی عمل ایسے ہوتا ہے جیسے عام دنوں میں اس نے کوئی فرض کی ادا کیا ہو۔ یعنی ماہ رمضان میں جو ہم نفل کا کوئی عمل کریں گے تو وہ ہمیں فرض کے درجے کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت، یہ برکات رمضان کہ آپ نفلی کام کریں گے تو آپ کو فرض کا ثواب ملے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے محبوب نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اور اس میں جو ایک فرض ادا کرے، یعنی کہ ایک نفل آپ نے نفلی عمل کیا، نفلی کام کیا، تو وہ آپ کو اس کا ثواب فرض کے بدلے میں ملے گا۔ اور اگر ایک فرض ادا کیا تو عام دنوں کے مناسبت سے فرمایا اس ماہ مبارک کی برکت سے ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ 70 فرضوں کا، ایک فرض ادا کریں اور 70 فرض، یہ ماہ رمضان کی برکات ہے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب صبر سے مراد اس میں کافی چیزیں ہیں۔ روزے دار روزے میں صبر کرتا ہے، عام حالات میں ہمیں معاشرتی طور پر بھی صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور صبر کی بڑے فضائل اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں یہ ایک مہینہ جو ماہ رمضان ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ کے اندر پریکٹس کرواتا ہے، وہ پریکٹس یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں جب ہم بھوک پیاس پر صبر کرتے ہیں
تو روزے دار لڑائی جھگڑے میں صبر کرتا ہے کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. تو یہ وہ آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہماری باقی زندگی کے ایام اور باقی ماہ بھی اسی طرح گزرے. تو فرمایا کہ صبر کا مہینہ اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ غرباء کی غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس کی شدت جب محسوس ہوتی ہے تو اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ عام دنوں بھی ان لوگوں کا خیال رکھے جو غربت کے مارے ہیں، جو بھوک و افلاس میں ہیں، تاکہ روزہ رکھ کر اسے پتہ چلے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہے اور پیاس کی تکلیف کیا ہے، تاکہ وہ باقی دنوں میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا اس معاملے میں خیال رکھے. تو گویا روزہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہماری اصلاح کرتا ہے، وہ ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، ہمارے کردار کو خوبصورت بناتا ہے. اور کاش کہ ہم ماہ رمضان میں جس طرح اپنی عبادات میں اضافہ کرتے ہیں اور ماہ رمضان میں جو ہمارے اندر دین کا ایک جذبہ ہوتا ہے، کاش کہ وہ پورا سال ہی ہمارے اندر موجود رہے. ماہ رمضان میں جس طرح مساجد بھر جاتی ہیں، کاش کہ سارا سال بھر جائے. ماہ رمضان میں جس طرح ہم رات کو تراویح کی صورت میں نفلی عبادت کرتے ہیں، کاش کہ ہم روزانہ اپنی زندگی کے میں وتیرہ بنا لیں کہ ہم اللہ کے حضور اس طرح نفلی عبادت کیا کریں. ماہ رمضان میں جس طرح ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کاش کہ ہم پورا سال ہی اسی طرح اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں جو ہماری مدد کے مستحق ہیں، جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں برکت دے دی جاتی ہے. اور یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ دار کے گھر میں شاید سارا سال بھی کسی غریب انسان کو جو مجبور ہیں وہ افلاس سے وہ چیزیں نصیب نہ ہوں جو ماہ رمضان میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور ویسے بھی مومن کے رزق میں آپ دیکھیں کاروباری طور پر بھی کافی لوگوں کے کاروبار بڑھ جاتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں. اس ماہ مبارک میں کافی کاروباروں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو. اور یہ بھی سب فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ملے گا اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی روزہ رکھنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا. عرض کیا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی یہ طاقت کی ہمت نہ رکھتا ہو کہ وہ کسی روزہ دار کو کھانا کھلا سکے اور اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کو قربان جاؤں میں صحابہ کرام کی عنایت پر کہ انہوں نے ہم غریبوں کے بارے میں سوچا کہ کھانا کھلانے والے کو تو یہ اجر مل جائے گا، لیکن اگر وہ کھانا نہ کھلا سکے تو وہ محروم نہ رہ جائے. تو ہم سرکار کے در رحمت پر یہ سوال کر کے حضور سے ان غریبوں کے لیے بھی فیض حاصل کر لیں جو کسی کو کھانا نہ کھلا سکے. تو کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، رحیم و کریم آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو کھانا کھلائے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا. اگر یہ طاقت نہیں تو فرمایا ایک کھجور کھلا دے، ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی اجر عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو کھانا کھلا کر روزہ افطار کرائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو فرمایا کہ قیامت کے دن میرے حوض سے پانی پیے گا اور اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں، ہر مہینے کی 3 عشرے ہوتے ہیں، اس کے خاص ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور یہاں بتاتا چلوں کہ پہلے عشرہ جو رحمت کا ہے اس میں آپ جو دعا پڑھیں وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلے 10 دنوں میں اس دعا کی کثرت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تو اس میں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت کریں. اور تیسرا عشرہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو اس میں ہمیں اللہم اجرنا من النار کی کثرت کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو اپنے ملازموں پر یا غلاموں پر، نوکروں پر ان کے کام میں تخفیف کرتے تو فرما اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزادی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اس بندے کو جہنم کی آزادی مل جاتی ہے جو اپنے ملازموں پر رحم و کرم کرے اور ان سے کام کم لے روزے کی وجہ سے. تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، کتنا ہی خوبصورت مذہب ہے ہمارا، کتنا ہی خوبصورت دین ہے ہمارا اسلام، اور کتنی
کتنی ہی پیاری باتیں اسلام میں سکھاتا ہے. یقین کیجیے اگر ہم اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ کے ساتھ دنیا کا کوئی معاشرہ آج بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اسلام پر ہم اگر عمل پیرا ہو جائیں اور ان باتوں کو اپنا لیں، یعنی کہ روزہ افطار کرانا، کسی غریب کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں، نفلی عبادات کرنا، یہ ساری چیزیں ایک انسانی ارتقاء اور انسانی معیار کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ انسان کا اعلیٰ معیار، اس کی بلندی کیا ہونی چاہیے کہ ایک اچھا مسلمان، ایک سچا مسلمان اور ایک مومن جو ہے اس کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھے، وہ صدقات و زکوٰۃ سے ان کی مدد کرے، اور روزے داروں کا خیال رکھے، روزے داروں کو افطار کرائے، روزے داروں کا خیال رکھے، اپنے ملازموں کا خیال رکھے. اب یہ ساری برکات جو ہے ماہ رمضان کی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم ماہ رمضان سے کے مہینے میں داخل ہیں، اور ماہ رمضان کا مہینہ جو گنتی کے دن ہیں اور ان کی گزرتے ہوئی پتہ نہیں چلتا. تو لہٰذا ہمیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ماہ رمضان کا جو ہے وہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اب ہم کتنی برکتیں سمیٹتے ہیں، ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے نامہ اعمال میں لکھواتے ہیں، ہم کتنے فیوز و برکات اس ماہ مبارک کے حاصل کرتے ہیں، یہ ہماری کاوش پر ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزے تو ہم پر فرض ہیں، وہ تو ہم نے رکھنے ہی ہیں. اور یاد رکھیے کہ بغیر عذر شریک کے اگر ایک روزہ بھی آپ چھوڑ دیں تو ایک سال کے روزے بھی آپ رکھتے رہیں تو ماہ رمضان کے ایک روزے کا برابر نہیں ہو سکتے جو اس کا اجر و ثواب ہے. تو لہٰذا اس ماہ رمضان میں مبارک کو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ گزارنا چاہیے. اپنے ہمسایوں، رشتہ داروں، اپنے مساجد، مدارس، اپنے علماء سب کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس توفیق کے مطابق ضرور غریبوں کی غمخواری کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی فضیلت و برکات سے مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہر مسلمان کے گھر بار عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، اور پاکستان میں مشکل حالات سے جس سے یہ دوچار ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، پاکستان کو تا سلامت تا قیامت سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.